آج کا موضوع حکمت حیات علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں علامہ زید گل خٹک صاحب اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے آخر میں جن احباب ساتھیوں نے سوال کرنا ہو تو وہ ضرور اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جی حضرت شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، نشست میں حاضر ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں اگر حاضر ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بارے میں جزاک اللہ۔ سلام کے بارے میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ذی شان ہے، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اس سے تمہارے دل آپس میں مربوط ہوں گے۔ تو یہ شعار اسلام ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی روح متمثل کو اللہ کریم و جلیل نے اپنا تو قریب ہی کچھ سفید پوشوں کا اجتماع تھا، بیٹھے ہوئے تھے۔ دراصل نورانی ملبوس میں یہ ملائکہ علیہم السلام تھے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے رب جلیل نے فرمایا کہ ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے گفتگو کرو، ان سے کلام کرو۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پدر بزرگوار جب وہاں تشریف لے گئے تو ان کی زبان مبارک سے نکلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملائکہ علیہم السلام نے اس کا جواب زیادہ احسن طریقے سے دیا، بہتر طریقے سے دیا اور فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ واپس تشریف لائے تو رب جلیل نے فرمایا کہ اے میرے بندے، یہ آپ اور آپ کی ذریت کا تحیت ہوگا، یعنی آپ کے اولاد جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کلمات سے تعارف کا اور گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو سلام کی اس حلاوت کو، اس پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ کے پیچھے بہت بڑی روحانی رونق ہے۔ آج کی ہماری نشست بھی کل کی نشست کا تسلسل ہے، بلکہ انشاءاللہ یہ سلسلۃ الذہب بفضل تعالی جاری رہے گا۔ اس نشست میں میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طلباء ہیں، ہم طالب علمانہ ذمہ داریوں کو، طالب علمانہ لطف و کیف کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فہم کے درجے میں سیر و شناس ہونے کے بعد اس کو اپنے عمل کا انشاءاللہ حصہ بنائیں گے اور پھر اشاعت اس کی ضروری سمجھیں گے۔ ہمارے بچوں کا، ہمارے چھوٹوں کا، ہماری بچیوں کا ہم پر حق ہے کہ ہم جو صحیح بات انگیز کریں وہ ان تک بھی پہنچائیں۔ آج جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا، ہم حکمت حیات پر چند ایک باتیں کریں گے، پھر آخر میں اس پر سوال و جواب اور محاکمہ بھی ہوگا۔ حکمت حیات، یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ زندگی
یہ زندگی بہت بامقصد ہے، اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی غایت ہے، یہ بہت اہمیت و افادیت کی متحمل ہے۔ اس زندگی کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ حکیم الامہ حضرت اقبال فرماتے ہیں، حیات از ابتدا تا انتہا است۔ بڑا خوبصورت جملہ حضرت اقبال کا، حیات از ابتدا تا انتہا است۔ یہ جو زندگی ہے یہ ابتدا سے انتہا تک ہے، یعنی اس کی ابتدا ہوئی، اس کا آغاز ہوا، اس کا بدیع، اس کا ابتدا کرنے والا رب جلیل ہے۔ اس کریم نے اپنی صفت کا، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں کا بدیع ہے، وہ زمین کا بدیع ہے، وہ حیات کا بدیع ہے۔ لہذا قرآن اور سنت کی روشنی میں نہایت عمدہ فکر اور اس کا عمدگی سے، شائستگی سے اظہار حضرت اقبال کا کہ حیات از ابتدا تا انتہا است، زندگی ابتدا سے ہے اور یہ انتہا تک۔ زندگی کی انتہا کیا ہے؟ ابتدا تو بہر صورت ہے، انتہا کیا ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُنْتَهَىٰ، آج تیری انتہا تیرے رب کے پاس ہے۔ جس طرح حضرت روم فرماتے ہیں، منزل ما کبریاست، ہماری منزل کبریا ہے، ہماری منزل بقاء البقا ہے، کہ ہم اپنے رب کی طرف چلتے چلے جائیں، اللہ کی نور کو تلاش کریں، اللہ کی طلب کریں۔ سورہ نور میں آیت مبارکہ معروف ہے، معلوم ہے، آپ کے علم میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمثیلی انداز میں اپنی محبت کا راستہ دکھایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، طویل آیت ہے۔ آخر میں اس آیت کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف راستہ دیتا ہے، اپنے نور وجہ کی طرف راستہ دیتا ہے۔ تو یہ منزل ما کبریاس، ہماری منزل کبریا ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں کشاں، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، طبق در طبق، منزل در منزل، پڑاؤ در پڑاؤ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ فملاقیہ، پس تو اپنے رب سے ملنے والا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ بس زندگی اس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ یہ جو جذبہ ہے، اگر انسان کے رگ و پے میں، انسان کے احساس میں، انسان کے شعور میں، اس کے فہم میں اور اس کے جذب میں یہ کار فرما ہو جائے تو پھر حیات کی غایت، حیات کی حکمت اس کے سامنے منکشف ہو سکتی ہے۔ اب ہم حکمت حیات سے کیوں کر غافل ہو جاتے ہیں، کیوں کر بیگانہ ہو جاتے ہیں، کیوں کر ہمارا اس طرف التفات نہیں رہتا؟ یہ جو مسئلہ ہے یا یہ مرض ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حکمت حیات بڑی ہے، غایت حیات بڑی ہے، حیات کی ابتدا بڑے مقصد سے مرصع ہے، بڑے مقصد کی متحمل ہے،
بڑے مقصد سے مالا مال ہے، اور یہ جو حیات کی انتہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے دیدار کے لذت اور حلاوت پر منتج ہوتی ہے۔ یہ زندگی کا اتنا بڑا مقصد، زندگی کی اتنی بڑی کارفرمائی، زندگی کی اتنی بڑی اہمیت ہمارے ہاں اگر یہ کم محسوس ہو رہی ہے اور ہم نے صرف اس کو ضروریات تک محدود کر رکھا ہے، کچھ حوائج تک، کچھ حاجات تک محدود کر رکھا ہے، اور اس کی جو کلیت ہے دی ہول یعنی انٹائرلی اگر زندگی کے حلاوتوں سے ہم برطرف ہیں، غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن عظیم نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ رب کریم و جلیل کا ارشاد ہے، تمام انسانوں سے خطاب ہے، آدم علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کی ساری ذریت سے خطاب ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا ہے، برگشتہ کر دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک، وہ اللہ جس نے تجھے تخلیق سے نوازا، تجھے زندگی بخشی، تجھے حیات کی رونق بخشی، تجھے حیات کے اجزاء بخشے، فسواکا، تجھے نک سک سے درست کیا، فعدلکا، تیرے تمام جسمانی نظام میں، روحانی نظام میں تعدیل پیدا کی، کائنات کے باقی تمام اجزاء تیرے لیے معتدل کر دیے، تیرے لیے میسر کر دیے، تیرے لیے موضوع کر دیے، تیرے لیے مہیا کر دیے۔ ایسا کوئی جزو نہیں ہے جو حیات کے استقرار کے لیے، حیات کے سسٹیننگ کے لیے، حیات کے بناوٹ کے لیے لازم ہو، اور کریم رب نے اس کا اہتمام و انصرام نہ فرمایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر کیسی خوبصورت صورت میں تجھے ترکیب دیا، تجھے جسم کیسا متوازن دیا، تیرے جسم کے اندر، تیرے وجود کے اندر کیسے کیسے الطاف پیدا کیے، تجھے شعور سے نوازا، تجھے عقل سے نوازا، تجھے نفس عارفہ اللوامہ سے نوازا، تجھے طرح طرح کے اسرار عطا کیے، تجھے طرح طرح کے انفاس و الطاف عطا کیے، تیری زندگی کو مرتبہ جامعہ پر رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کوئی کمی نہیں کی، بلکہ تمام چیزیں فضل کے ساتھ عطا فرمائی، عدل کے ساتھ عطا فرمائی، رحمت کے ساتھ عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حجت تم پر تمام فرما دی، اس کے باوجود اگر تو حیات کی حکمت سے برگشتہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو زندگی کے غایت سے غافل، زندگی کے انتہا سے، زندگی کے اجتماع سے، زندگی کی کلیت سے، زندگی کے غایت سے، اللہ کے حضور پیش ہونے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قیام کرنے سے غافل ہے۔ اس وجہ سے زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو رہا، زندگی کی جو روحانی بڑے بڑے مقاصد ہیں ان کو انجوائے نہیں کر رہا، اس طرح تیری زندگی بے رونق ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج انسان طرح طرح کی کلفتوں کا شکار ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے، کوئی مایوسی کا اظہار کر رہا ہے، کوئی مرض کا اظہار کر رہا ہے، کوئی وبا کی شدت بیان کر رہا ہے، کوئی مفلسی اور بدحالی کا رونا رو رہا ہے۔ یہ اتنے سارے مسائل کیوں ہیں؟ اتنے سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہم زندگی کی حکمت سے بے خبر ہیں۔ مجھے یاد آیا حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس مرو سے ایک شخص آیا۔ حکیم الامہ حضرت اقبال نے اسرار خودی میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مرو سے ایک نوجوان حضرت حجویر کے پاس آیا اور ان سے کہا، حضور لوگ میرے خلاف برسر پیکار ہیں، بہت پیارے انداز سے
حکیم الامہ حضرت اقبال نے اس نظم کا آغاز کیا ہے، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر حرم بندھائے کوثر سانگزیخت در زمین ہند تخم سجدریخ پاسبان امت پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہ خانہ باطل خراب۔ تو خیر وہ مرو کے نوجوان نے جو شکوہ کیا جناب کے دربار میں کہ حضور میرے دشمن میرے خلاف نبرد آزما ہیں، میں مخالفوں کی مخالفت کے شدت سے بہت زیادہ لرزہ براندام ہوں، تنگ ہوں، میں ذیق قلب کا شکار ہوں چونکہ میری مخالفت بہت زیادہ ہے۔ تو کہا کہ مسئلہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے مخالف آپ پر پل پڑے ہیں، وہ آپ کو آزار دے رہے ہیں، وہ آپ کے راستہ کے مزاحم ہیں، پرابلم آپ کا یہ ہے کہ آپ حکمت حیات سے غافل ہیں۔ اگر آپ حکمت حیات سے شادکام ہوتے، آپ حکمت حیات کو سمجھتے اور اس کا استحضار رکھتے، پھر آپ کسی کا شکوہ نہ کرتے، چونکہ یہ جو اعداء کا وجود ہے یہ تیری زندگی کی رونق کا باعث ہے۔ زندگی میں جب ابتلا ہوتی ہے، زندگی میں جب کشمکش ہوتی ہے، زندگی جب امتحان سے گزرتی ہے تو زندگی میں استحکام آتا ہے، اس میں پختگی آتی ہے، زندگی ناقابل تسخیر ہو جاتی ہے۔ تو اصل مسئلہ تیرا یہ نہیں ہے کہ تیرے دشمن تیرے خلاف حاسد ہیں، تجھ سے بغض رکھتے ہیں، حکمت حیات سے بیگانگی کی وجہ سے تیرا معاملہ یہ ہے۔ تو الغرض حکمت حیات سے بیگانگی ہماری زندگی میں بہت سے مسائل پیدا کر رہی۔ حکمت حیات کو جب ہم ڈیفائن کریں گے، ڈسکرائب کریں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اس کو اکنون سے شروع کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ اس جلوس میں، اس نشست میں جو احباب ذی قدر تشریف فرما ہیں، یقیناً علماء اکرام بھی بیٹھے ہوں گے، ڈاکٹر محسن صاحب ہیں، باقی بھی اہل علم ہوں گے جن باریکیوں پر، لطافتوں پر مجھ سے کہیں زیادہ گہری اور عمیق نظر رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں۔ وہ کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کہاں تھے، یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ ہر مسلمان، ہر انسان کو اس کا استحضار کرنا چاہیے، اس کو ریمائنڈ کرنا چاہیے، اس کو ریممبر کرنا چاہیے، اس کو ریکلیکٹ کرنا چاہیے، ہم کہاں تھے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی محبت میں آئے۔ یہ نقطہ کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے صفات کے آئینوں میں دیکھا اور ہمارے آقا کو اپنا محبوب بنایا، اور ہم سب ان کے مرہون منت، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اسوہ حسنہ علیہ السلام کے مرہون منت ہیں۔ تو زندگی کا آغاز محبت سے ہوا۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے حیات پر محبت کی نظر ڈالی تو حیات میں رونق پیدا ہوئی۔ پھر یہ حیات اللہ کی قدرت، اللہ کی تقدیر، اللہ کی تدبیر، اللہ کی حکمت، اللہ کے تصرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں یہ زندگی سنورتی چلی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے ارادے نے ظہور فرمایا، کن کے بعد فیکون کا عمل شروع ہوا۔ پہلے جو زندگی کا ظہور تھا وہ معنوی تھا، وہ میٹا فزیکل تھا، اس کے بعد زندگی کا فزیکل ظہور ہوا، جس طرح آج کل یہ برپا ہے زندگی کا فزیکل ظہور۔ اب یہ حکمت حیات کی اہمیت اور افادیت صرف اس ایک نقطہ سے کیسی خوبصورتی کے ساتھ واضح ہوتی ہے کہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب جانا۔ یہ زندگی اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ یہ جو ہم زندہ ہیں اور زندگی کے سارے وسائل ہمیں مہیا ہیں، دیکھیں سورج کی روشنی نے زندگی کو اعتبار بخشا ہے، زمین کے بچھونے نے زندگی کو امکان بخشا ہے، چاند نے، ستاروں نے، افلاک نے، پانیوں نے، آتش نے، خاک نے، کتنے سارے ذرائع ہیں۔ امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے وسائل کی تعداد 18,000 بتائی ہے۔
18,000 ایسے جزیات ہیں کہ جو زندگی کو اعتبار بخش رہے ہیں، زندگی کو امکان بخش رہے ہیں. یہ زندگی کے اعتبارات و امکانات ہیں. خدا جلیل و جمیل نے ایسا خوبصورت بندوبست فرمایا ہے، اور یقیناً یہ بندوبست، یہ انصرام، یہ اہتمام اس کے محبت کے مرہون منت ہے. وہ ہمارا محبوب حقانی ہے. لیکن راستہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. میں نے اپنے کچھ نشستوں میں ہمارے بچوں سے یہ گزارش کی تھی کہ عرب کے لوگ ظاہر وہ شعراء بھی تھے، وہ زبان دان بھی تھے، اور اپنے زبان کے مفاخر، پرائیڈ ان کو اتنا عزیز تھا کہ وہ دوسروں کو عجمی کہتے تھے. وہ کہتے تھے نحن عربیون، ہم بولنے والے ہیں، اور یہ جو ہمارے علاوہ جو ہیں من ورائنا عجمیون، وہ تو گونگے ہیں، وہ بول نہیں سکتے. تو یہ ان کو پرائیڈ تھا، لہٰذا وہ کہا کرتے تھے نحن نحب اللہ، نحن نحب الرحمن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منظم فرما دیا. اللہ کریم نے اس قول کو منظم فرما دیا. اللہ نے اس قول کے لیے قانون بھیج دیا، اس کے لیے میثاق بھیج دیا، اس کے لیے آئین بھیج دیا. وہ آئین ملاحظہ فرمانے کے قابل ہے، قابل لحاظ ہے، قابل اعتنا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ. اے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے اسوہ حسنہ پر چلو، میری سیرت کی رونق کو اپنی زندگیوں کا نور بناؤ. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محب نہیں، اللہ کے محبوب گردانے جاؤ گے. تو ہم جب حکمت حیات پر گفتگو کریں گے، اور باقی یہ جو میں نے 14-15 نکات آپ کے حضور پیش کیے تھے، اس میں انشاءاللہ زندگی کی تمام باریکیوں پر، حیات کی تمام باریکیوں پر جستہ جستہ اور بالاستیعاب گفتگو ہوتی رہے گی، اور ہماری یہ نشست انشاءاللہ دراز ہوتی چلی جائے گی. اس میں 2-3 چیزوں کا التزام بہت ضروری ہے. جو ہماری گفتگو کا دائرہ ہوگا وہ الکتاب، السنہ اور الحکمت پر مشتمل ہو. الکتاب سے مراد رب جلیل کی کتاب کی آیات محکمات، السنہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو متواتر ہیں. میں اس بات کو مینشن کرنا چاہوں گا، آیات محکمات، قرآن کی آیات محکمات، یہ منہج گفتگو کا اصل الاصول ہوگا. اس کے بعد السنہ، السنہ سے مراد محبوب پاک صاحب الاولاق خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وہ فرمودات ارفع، وہ ارشادات عالیہ جو متواترات ہیں، جس پر امت ساری متفق، سارے امت کے علماء متفق ہیں. متواترات کو علماء محدثین نے بہت ہی مشکل سے، بہت ہی کوشش سے، بہت جد و جہد سے، بہت تحقیق اور تدقیق سے جمع کیا ہے. وہ سب کچھ الحمدللہ میسر ہے. ان روایات متواترات سے استفادہ کریں گے. اس کے بعد حکمت اقبال، حکمت اقبال کے حوالے سے آپ کے حضور ایک بات ضرور پیش کرنا چاہوں گا. جب آپ حضرت اقبال کو پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھیں یا فارسی میں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ شخص مجمع البحرین ہے. مجمع البحرین، مجمع البحرین سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سمندر جمع ہوتے ہیں. میں پاکستان سے ایک مثال دیتا ہوں. پنج ند ایک مقام ہے، اغلباً ڈیرہ غازی خان کے بعد آتا ہے. یہاں پر پاکستان کے باقی دریائے سندھ میں جا ملتے ہیں. اس مقام کو پنج ند کہتے ہیں. پھر دریائے سندھ سب کو لے کر بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے. تو حکیم الامہ حضرت اقبال کا کلام پنج ند ہے. پنج ند اس طرح ہے کہ اس میں آپ
قرآن عظیم کے آیات کی ذوقی تفسیر بہت ذو فشانی کے ساتھ دیکھیں گے. پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ارشادات عالیہ، آپ کے سنن، آپ کے اسوہ حسنہ کے انوارات، آپ کی سیرت کی برکات حضرت اقبال کی شاعری میں مرموز ہے. تیسری بات کہ جو بڑے بڑے حکما ہو گزرے ہیں، خواہ وہ حضرت روم ہوں، حضرت حافظ شیرازی ہوں، حضرت شیخ سعدی ہوں، حضرت سنائی ہوں، حضرت خاقانی ہوں، حضرت نظیری نیشاپوری رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت عراقی ہوں، حضرت کمال الدین جنیدی ہوں، حضرت شمس تبرید ہوں، حضرت کاشمیری ہوں، حضرت غنی ہوں، حضرت طاہر مدنی ہوں، جتنے بڑے بڑے علماء صاحب ذوق صاحب مشرب گزرے ہیں، آپ کے کلام میں، آپ کے ابیات میں ان کے تفکرات، ان کی فکریات جلوہ کرتی ہیں، مجتمع ہیں. یوں سمجھے کہ آپ ایک ایسا مجمع البحرین ہے کہ جب ہم آپ کو پڑھ رہے ہیں، اپنے طالب علم کو حضرت اقبال کے کلام سے، آپ کی فکریات سے روشناس کرا رہے ہیں، تو دراصل ہم نے طلباء کو ایک شخص کے پاس نہیں بٹھایا، ایک فرد کے پاس نہیں بٹھایا، ایک مفکر کے پاس نہیں بٹھایا، ہم نے ان کو ایک مکتب میں داخل کر دیا. حضرت اقبال کی فکر ایک مکتب ہے جس میں سب کچھ الحمدللہ جلوہ کنا ہے. تو تیسری منہج گفتگو کا تیسرا عنصر وہ حکمت اقبال ہوگا. تو ان حوالوں سے ہم حکمت حیات پر آج گفتگو کریں گے. تھوڑا سا پس منظر میں نے عرض کر دیا ہے. قرآن عظیم کی دو آیات حکیم فرماتے ہیں، گرچہ من صد نکتہ گفتم بے حجاب، گرچہ من صد نکتہ گفتم بے حجاب، نکتہ دارم کے نہ آیت در کتاب. میں بہت سے نکتے بے حجاب کہتا ہوں، آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں. نکتہ دارم کے نہ آیت در کتاب، میں نے وہ نکتے بھی نکالے ہیں کہ کتاب کی تفسیر کرتے ہوئے کسی نے وہ نکتے نہیں نکالے. کتاب اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کی تعبیر کرتے ہوئے، اس کتاب کے معانی و مطالب کو واضح کرتے ہوئے ان نکات کی طرف، ان سرمدی نکات کی طرف، ان اسرار و رموز کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی جو میں نے اپنے اشعار میں کھولے ہیں. گرچہ من صد نکتہ گفتم بے حجاب، نکتہ دارم کے نایت در کتاب. ابھی تک جو تفسیر میں مرقوم نہیں ہے، میں نے اپنے ذوقی تفسیر میں، اپنی شاعری میں اس کو متصرح کر دیا ہے، مترشح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے، ڈسکرائب کر دیا ہے، واضح کر دیا. تو دیکھیں حکیم الامت کا ایک شعر ہے، حیات و موت نہیں التفات کے لائق. کل بھی میں نے ایک دو اشعار کی شرح کی تھی، امید ہے آپ کو یاد ہوگی. اپنی دنیا پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات کیا ہے حضور و سرور و نور و وجود. آج بھی ایک شعر یاد آ گیا، حیات موت نہیں التفات کے لائق. حکمت حیات پر نہایت خوبصورت بیت ہے حضرت اقبال کا. حیات و موت نہیں التفات کے لائق، فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود. حیات و موت نہیں التفات کے لائق، فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود. الگ الگ چیزیں ہیں. حکیم اقبال فرماتے ہیں نہیں، حیات از ابتدا تا انتہا، کہ حیات کی جب سے ابتدا ہوئی ہے اس میں انقطاع واقع نہیں ہوا، اس میں ڈسکنیکشن نہیں ہے، اس کا تسلسل جاری ہے، اس کا سلسلۃ الذہب جاری ہے. یہ حیات کہاں پر جا کر بقا کی منزلوں میں جا پہنچتی ہے؟ وہ دیدار کی منزل. دیدار کیا ہے؟ کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر روز،
ہر طبق میں ایک نئے شان کے ساتھ جلوہ گر ہوگا. اگلے جہان جو دیدار ہوگا وہ مدرک نہیں ہوگا، وہ مبسوط ہوگا، وہ بے قرار ہوگا. کبھی رحمان کی تجلی کا دیدار ہوگا، کبھی رحیم کی تجلی کا دیدار ہوگا، کبھی واجد کی تجلی کا دیدار ہوگا، کبھی باسط کی تجلی کا دیدار ہوگا، کبھی کریم، کبھی رؤوف، کبھی لطیف. کبھی بھی یہ دیدار ختم نہیں ہوگا. دیدار بے قرار ہوگا، حسن بے قرار کا بے قرار دیدار ہوگا. تو یہ تسلسل ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے. حکیم الامہ عمدہ بات فرما گئے ہیں، حیات و موت نہیں التفات کے لائق. موت اور حیات تو دونوں مخلوق ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ہے موت و حیات. وہ مبارک ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. اللہ موت کو مخلوق کہہ رہا ہے پہلے اور حیات کو مخلوق کہہ رہا ہے بعد میں. اور حیات اور موت کا فلسفہ کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. احسن عمل سے مراد وہ اقدار جو اسوہ حسنہ سے متعلقہ ہیں. تو یہ حیات کا تسلسل ہے. حیات اور موت نہیں التفات کے لائق. مراد یہ کہ معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ ابتدا سے ہے پھر بقا البقا کی منزلوں کی طرف جاتا ہے. اور کیا ہے؟ فقط خود ہی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود، کہ انسان سب سے پہلے اپنے وجود میں اپنی رب کی تجلی پا لے. قرآن اس طرف دعوت دیتا ہے. حکیم الامت کا کمال یہ ہے کہ قرآن کے سرمدی اور دقیق اور لطیف تفسیر کو اپنے کلام میں بہت ہی خوبی اور مہارت سے واضح کرتے ہیں. اب اس شعر پر، اس بیت پر، اس مصرع پر غور کیجیے. فقط خود ہی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود، کہ سب سے پہلے اپنی تربیت. حیات کی حکمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس وجود انسانی کے اندر ہم اپنے رب کا نور تلاش کر لیں. وہ کریم فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میرے نور کی تجلی، رونق، میرے محبت کی رمق تمہارے وجود کے اندر موجود ہے. افلا تبصرون، پھر تم دیکھ نہیں رہے ہو. یہ کیسے ہم دیکھ پائیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نفس کا تزکیہ میسر ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دل بینا میسر ہو. تو پھر وہ جو کریم فرما رہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میرا نور تمہارے وجود کے اندر متجلا ہے، کیا تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو؟ پھر وہ دعوت دیتا ہے یریکم اللہ آیاتہ فی الآفاق وفی انفسکم، ہم آفاق میں، یونیورس میں بھی اپنے نور کے انوارات تم کو دکھاتے ہیں، تمہارے اپنے انفس میں بھی، تاکہ تمہارے لیے واضح ہو جائے انہ الحق، کہ وہ حق ہے. اب یہ خودی کا سفر ہے. خودی کا سفر اس وجود سے شروع ہوتا ہے. حکیم الامہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اسرار میں ایک فارمولہ بتایا. بڑا خوبصورت فارمولہ ہے، بالکل میتھمیٹیکل ہے، وہ کہ سری بات ہے، وہ کہ عرفانی بات ہے، وہ کہ ذوقی اور مشربی بات ہے، لیکن حکیم الامت نے بالکل اس کو میتھمیٹیکلی بیان کیا. کیا فرماتے ہیں؟ کہ سب سے پہلے اپنے وجود کے اندر ایک ہجرت کر لو، اپنے آپ سے ہجرت کر لو، سوئے حق ہجرت گزین، حق کی طرف ہجرت کر لو. اس وجود کے اندر بعض نامساعد حالات ہیں. کبھی انسان پر شوہ نفس غالب آ جاتا ہے، کبھی انسان پر وسوسہ شیطانی کا تصرف آ جاتا ہے، کبھی انسان ہرس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی بغض میں مبتلا ہو جاتا ہے. طرح طرح کے شیطانی لشکر ہیں جو انسان پر شب خون مارتے رہتے ہیں. حکیم الامہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود، اس کے تحت حکمت حیات کا رمز بتا رہے ہیں کہ حکمت حیات کو کس طرح تم انجوائے کرو گے، کس طرح جلب کرو گے، کس طرح حاصل کرو گے. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اپنے وجود کے اندر ہجرت کر لو ایک جگہ سے دوسری جگہ. جہاں پر رجس ہے، جہاں وسوسہ اثر انداز ہوتا ہے،
خطوہ سر انداز ہوتا ہے، جس کے تحت پھر فساد کا، تکبر کا، حسد کا، حرص کا، ہوس کا، یہ طرح طرح کے مفاتن پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ سوئے حق ہجرت گزی، حق کی طرف ہجرت کر لو، تزکیہ کا عمل شروع کر لو، اپنے نفس کو صاف کرو، اپنے نفس کو پاک کرو، اس کی تطہیر کرو۔ محکم از حق شو سوئے خود گامزن، جس وقت حق سے استحکام حاصل ہو جائے، تمہارے نفس کو تزکیہ حاصل ہو جائے، نفس بالیدہ ہو جائے، انسان اپنے اوپر تصرف کر لے، اس کو ضبط نفس میسر آ جائے، محکم از حق شو، حق سے محکم ہو جائے، حق سے مستحکم ہو جائے، اب اپنی طرف آ جائے، اپنے وجود کی طرف آ جائے۔ کیا کرے؟ لا تو عزائے اوسرا سرشکن، اب اس کے پاس قوت آ گئی، اس کے پاس تصرف آ گیا ہے، اس کے پاس طاقت آ گئی ہے، اس کے پاس غلبہ آ گیا ہے۔ اب جب دوبارہ آیا ہے تو اب اس پر حسر اثر انداز نہیں ہو سکتا، تکبر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، حوث اس کا نقصان نہیں کر سکتا، اب یہ مفاتن و مفاسد میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کرے؟ لا تو عزائے حوسرا سرشکن، وجود کے اندر جو حوث کے لات و عزا ان کے سر قلم کر دے۔ اور پھر فرما لشکرے پیدا کن السلطان عشق، اب اللہ کا عاشق ہو جائے، جب اللہ کا عاشق ہو جائے گا تو سلطان عشق سے اس کے پاس لشکر آ جائیں گے، اللہ کی نصرت کے لشکر۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب وہ جو سلطنت ہے وہاں سے، سلطنت یزدانی سے، سلطنت حقانی سے اس کے پاس انصار آ جائیں گے، اس کے پاس آوان آ جائیں گے، اس کے پاس عساکر آ جائیں گے۔ لشکرے پیدا کن السلطان عشق، جلوگر شو برسر فاران عشق۔ اب فاران عشق سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سیرت کا باغ، اسوہ حسنہ کا گلزار۔ پھر اسوہ حسنہ کے گلزار میں آپ کو داخلہ لینے کا موقع ملے گا۔ جس وقت اسوہ حسنہ کے گلزار میں چلے جاؤ گے، وہاں کی خوشبو سے تمہارا نفس، تمہاری روح، تمہارا دل، تمہارا وجود مہک اٹھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کعبہ بنوازت ترا، خدا کعبہ اب تمہیں نوازے گا۔ شرح انی جاعل سازت ترا، پھر تم انی جاعل فی الارض خلیفہ کی تفسیر بن جاؤ گے، شرح بن جاؤ گے۔ یہ ہے حکمت حیات سے لطف اندوز ہونے کی سبیل، اس کا میتھڈ، اس کا طریقہ، اس کا آئین، اس کا دستور اور اس کا زاد راہ اور اس کا توشہ حیات۔ آخر میں ایک دو آیات قرآن پاک میں آتا ہے، ما خلقت ھذا باطل، کچھ بھی رائے گاہ نہیں، یہ جو کچھ انسان کے لیے خدمات میسر ہیں ان میں کوئی چیز رائے گاہ نہیں ہے، ایک دن کا بھی بے مقصد نہیں، کیونکہ وہ انسان کی زندگی کے امکان و اعتبار سے وابستہ ہے، حکمت حیات سے وابستہ ہے۔ اگلی بات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں، اے لوگوں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ یہ گمان نہیں، یہ بدگمانی ہے، بد فکری ہے۔ افحسبتم، کیا تمہارا گمان یہ ہے، تمہاری اپروچ یہ ہے، تمہاری سوچ یہ ہے، زندگی کی طرف تمہاری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم عبث پیدا کیے گئے ہو، کہ اس دنیا میں ڈرنک ایٹ اینڈ بی میری، حوائج پورے کرو، ضروریات پورے کرو، اور ضروریات پورے کرنے کے سلسلہ میں جو آئین ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شرائع دیے ہیں، صنائع دیے ہیں، بدائع دیے ہیں کہ حرام و حلال میں تمیز کرو گے، حق و باطل میں تمیز کرو گے، جائز و ناجائز میں تمیز کرو گے، دیانت اور غیر دیانت میں تمیز کرو گے۔ عبثاً، کیا تم یہ سمجھتے کہ عبث پیدا ہو گئے ہیں؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے، ہمارے حضور حاضر نہیں ہوگے، احتساب نہیں دو گے، تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، تمہارا معاقبہ نہیں ہوگا۔ حکمت حیات کے تقاضوں سے چشم پوشی کی صورت میں تمہاری گرفت نہیں ہوگی،
اور حکمت حیات کے تقاضوں کو ایفا کرنے کی صورت میں تم کو دیدار کی رونق، دیدار کا لطف اور دیدار کا حظ میسر نہیں آئے گا؟ یہ تم نے کیسی سوچ سوچی؟ میرے خیال میں بات اتنی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے طوالت انگیز ہو جاتی ہے، اس پر آپ مجھے معاف کر دیں۔ جی حضرت، خوبصورت انداز میں آپ نے حکمت حیات کو، جو حقیقی حیات کی حکمت ہے، خاص کر محبت الہی، اس کے تناظر کو آپ نے بیان فرمایا۔ ایک اس میں حضور گزارش یہ تھی کہ یہ بھی آپ نے خیر اس کو بیان تو کیا ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح معاشرتی برائیوں کو، سوشل ایول کو بیان فرمایا، یہ اس میں جو انسانی زندگی کا جو تناظر ہے اسلام کی روشنی میں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم سوشل ایول سے بچیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم محبت الہی کو اختیار کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مثالی اسوہ حسنہ اللہ رب العزت نے جس کو ہمارے لیے مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر آپ نے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس کو اختیار کرنا۔ یہ تین چیزیں آپ نے جو بیان فرمائی، اس کا یہ خلاصہ ہے، اور بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا آگے چلتا رہے گا، اور جو اب آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آپ کا سوال؟ وعلیکم السلام۔ سر، اقبال نے فرمایا ہے کہ خودی کیا ہے راز درون حیات۔ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں راز درون حیات کی طرف بہت اچھی رہنمائی فرمائی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اقبال کا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر۔ مسیحائی اور اعجاز حیات کے تعلق پر تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈالیں تو مہربانی ہوگی سر۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات۔ پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب کی، حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ کے جس ہستی سے آپ بہت متاثر ہیں وہ حضرت روم ہے۔ حضرت روم جن سے خوشہ چین ہے وہ حضرت شمس تبریز ہیں۔ حضرت شمس تبریز جن سے خوشہ چین ہے وہ حضرت کمال الدین جنیدی ہیں۔ یہ کمال الدین جنیدی تھے جس نے شمس تبریز سے کہا کہ کونیا چلے جاؤ، کونیا میں ایک سوختہ جان ہے، اس کو گرماؤ۔ حضرت اقبال نے اس کو لکھا ہے، شمس تبریز ز ارشاد کمال جست راہ مکتبے، جست سوئے راہ مکتبے ملا جلال۔ تو حضرت جنیدی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہم زندگی میں سیئات سے، منکرات سے کس طرح مجتنب ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر محسن صاحب۔ جی سر، جی بالکل، آپ میں سن لوں کہ انسان پر آپ ہر حوالے سے دیکھیں، جہاں بھی انسان ہلکا پھلکا نفع دیکھتا ہے تو اس پر پل پڑتا ہے اور جائز و ناجائز اور حق و باطل کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اب انسان کس طرح حکمت حیات سے وابستہ ہو کہ اس موقع پر تمیز اختیار کرے؟ حضرت جنیدی نے فرمایا کہ اس کے لیے طریقہ وہی ہے جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور اللہ نے تعلیم فرمایا، الذی بعث فی الامیین الرسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تزکیہ، کہ جب نفس کا تزکیہ ہو جائے، نفس مرتب ہو جائے،
نفس مہذب ہو جائے، نفس متمدن ہو جائے، تو پھر انسان معاشرتی برائیوں سے حیثیت فرد بھی نجات پا سکتا ہے، اور اگر ان افراد کا اجتماع ہو بصورت ملت متشکل ہو جائے تو وہ بھی نجات پا سکتے ہیں، اور ایک صالح معاشرہ روپذیر ہو سکتا ہے، رونق افروز ہو سکتا ہے، ظہور کر سکتا ہے۔ اب اگلی بات جو ہمارے فرزند نوید صاحب نے بات فرمائی کہ جس وقت درون راز یعنی یہ خودی اگر انسان کے وجود کے باطن کو متجلی کر لے، حضرت اقبال کے مثنوی پر گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ خودی بے خودی، خودی کا تعلق فرد کے ساتھ ہے، بے خودی کا تعلق ملت کے ساتھ ہے، اور بے خودی کا مطلب مسیحائی ہے۔ خودی کیا ہے کہ جب فرد اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے وجود کے اندر سے ریچ کو کورج ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو متوازن کر دیتا ہے، معتدل کر دیتا ہے، متمدن اور مہذب کر دیتا ہے، یہ خودی ہے۔ خودی کے نتیجے میں جس وقت ضبط نفس اور تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے اور بندہ مقام تمکین و رضا پر پہنچ جاتا ہے، اب یہ وہ فرد ہے جو ملت کے وجود کو تشکیل دے سکتا ہے اور وہاں ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ خودی دراصل فرد کی تربیت کا عمدہ نظام ہے، جس کو حضرت اقبال نے اسرار خودی میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ اسرار خودی دراصل وہ تربیتی نظام ہے، وہ تربیتی اسباق ہے، وہ تربیتی اسلوب اور تربیتی کورس ہے جس کے نتیجے میں فرد بنتا ہے۔ جب فرد کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فرد جو خودی کی منازل اور خودی کے مراحل اور طبقات طے کرتے ہوئے بن جاتا ہے، پرفیکٹ ہو جاتا ہے، استوار ہو جاتا ہے، منظم ہو جاتا ہے، پھر آگے وہ باقی افراد کے ساتھ ربط کرتا ہے۔ یہ خودی یافتہ افراد جب باہم مربوط ہوتے ہیں تو پھر بے خودی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ جو رموز بے خودی ہے اس کا مطلب ملت کی تشکیل ہے، ملت کی تعمیر ہے۔ یہاں سے پھر انسانوں کی مسیحائی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ خودی اور بے خودی انسانوں کی مسیحائی کا نہایت عمدہ نصاب ہے۔ انشاءاللہ اس نصاب کو پہلے متعارف کریں گے بفضل تعالی، پھر اس کو متعمل کریں گے انشاءاللہ۔ جی بہت خوب۔ کسی اور دوست کا کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحب اس دن ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے جنہوں نے امام جعفر صادق ادام اللہ شرفہ پر اختصاص کیا ہے، کیا آج وہ نشست میں موجود ہیں؟ آج وہ جی آج وہ نہیں موجود، نہیں آج نہیں تشریف لائے۔ اچھا اس حوالے سے اگر دیکھیں نا، یہ تو میں نے بات کی ہے، ماشاءاللہ اس میں نشست میں اساتذہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، کرنل مرتضی علی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ تو میں نے کہا نا، یقیناً سب کے اذہان میں کوئی نہ کوئی حکمت حیات کے حوالے سے پروگرام ضرور ہوگا، نقد و بصر ضرور ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ اس کا اظہار کر لیں۔ محاکمہ اسی چیز کا نام ہے۔ میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا خٹک صاحب۔ حکمت حیات سے پہلے اگر ہم حکمت اقبال کے حوالے سے اس کورس کو تھوڑا سا متعارف کرا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کہ جتنے آپ نے موضوعات سلیکٹ کیے ہوئے ہیں 16 موضوعات ہیں، اگر بہت ہی مختصراً اگر آپ یہ ان کو بتا دیجیے سننے والوں کو کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس کورس کو رن کرنے کا اور اس کی ترتیب کیا ہوگی، تو وہ پھر زیادہ بہتری سے اچھے طریقے سے حکمت حیات سمجھ آ جائے گی۔ یعنی اس کورس کی حکمت پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ یہ جو سلسلہ ہے، یہ نشستیں ہیں انشاءاللہ ان کو تسلسل رہے گا، اس میں حیات سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں
انشاءاللہ ان پر ہم افصال کے ساتھ بھی اجمال کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، محاکمہ کریں گے، سب کے آراء سنیں گے۔ مثلا سب سے پہلے حب حیات، جس پر آج میں نے تھوڑی سی بات کی، پھر حکمت حیات، پھر ابتدائے حیات، پھر ظہور حیات، پھر معنوی حیات، پھر امتصالی حیات، اس کے بعد شہودی حیات، اور پھر مقصد حیات کیا ہے، غایت حیات کیا ہے، حیات کے اجزاء کیا ہیں، حیات کے اجل مقاصد کیا ہیں، حیات کا اعتبار کیا ہے، حیات کا امکان کیا ہے، حیات کے ساتھ کتنی چیزیں وابستہ ہیں، حیات کا تزکیہ کیا ہے، حیات کا تسلسل کیا ہے، حیات کے ساتھ کیا فرائض وابستہ ہیں، کیا ذمہ داریاں وابستہ ہیں، حیات کی متانت کیا ہے، حیات کی سنجیدگی کیا ہے، حیات کے ساتھ کون کون سی ذمہ داریاں کار فرما ہیں، حیات کتنی قیمتی ہے، حیات کا تحفظ کتنا ضروری ہے، حیات کے ساتھ جو روحانی برکات اور روحانی الطاف وابستہ ہیں ان کو کمال تک پہنچانا، ان کی نشو نما کرنا ہے کتنا ضروری ہے۔ یعنی ہم حیات کے اجزاء پر بھی ان نشستوں میں گفتگو کریں گے، اور ان اجزاء کی کلیت پر اور ان کے انٹائر سم سچویشن پر بھی بات کریں گے۔ اس طرح ایک مکمل اسلوب اور نصاب بن جائے گا، اور یہ نصاب پر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان چیزوں کو وہ مرتب بھی کریں گے، اور مرتب کر کے ہم ایک قاعدہ کی صورت میں، ایک کورس کی صورت میں، ایک تربیتی نظام کی صورت میں، تربیتی عنفوان کی صورت میں اپنے بچوں کے سامنے رکھیں گے، تاکہ بچے جو ہیں، یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے، مثلا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی تربیت کس طرح کرتے تھے، ان کو زندگی کے بلند مقاصد کس طرح سمجھاتے، مربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، مزکی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور فرمائیے، توجہ فرمائیے، بلکہ توجہ انڈیل دیجئے کہ تعمیری کام ہو رہا ہے، مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی کھدائی کر رہا ہے، کوئی پتھر لا رہا ہے، کوئی لکڑیاں لا رہا ہے، سب مصروف ہیں، بہت مصروف۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگ اپنے کاندھوں پر ایک ایک پتھر اپنے شانے پر اٹھا رہے ہیں، وہ 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام محبت سے پیش آئے، ان کے کپڑوں پر سے اپنے مبارک اور نورانی انگلیوں کی مدد سے مٹی جھاڑ دی، فرمایا عمار سب ایک پتھر اٹھاتے ہیں، آپ بھی تو ایک پتھر اٹھائیں، تو وہ کمال کرتے، وہ جو جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک پتھر کو بھوک کے شانے پر رکھتا ہوں اور دوسرے پتھر کو پیاس کے شانے پر رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو زندگی کی حکمت ہے، اس کی حکمت سے لطف اندوز ہونے کے لیے آزمائش و ابتلا سے بھی گزرنا پڑے گا۔ ان مع العسر یسرا، اس میں کبھی عسر ہے، کبھی یسر ہے، کبھی انسان ابتلا میں بھی آ جاتا ہے، تو وہ پورا ایک فلسفہ ہے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر کا جو گفتہ ہے، یہ فلسفہ ہے سیرت کا۔ ایک پتھر میں بھوک کے کاندھے پر، دوسرا پیاس کے کاندھے پر، مراد یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، میرا مذہب ہے محبت میں تڑپتے رہنا، میرا ایمان نہیں ہے جو تڑپتا نہ رہے، چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے سب صحابہ اکرام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سابقون الاولون کے ذوق کو دیکھا، ان کی وارفتگی کو دیکھا، حق کے ساتھ ان کی وابستگی کو دیکھا، جو آپ نے ریمارکس دیے وہ کمال کی ریمارکس ہیں۔ اگر ظاہر ہے ہم آقا و مولا علیہ السلام کی بات کو شعر تو نہیں کہہ سکتے چونکہ یہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے، لیکن وہ دونوں جملے منظوم ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصارۃ والمہاجرہ،
कोई जिंदगी मुराद है, असल जिंदगी तो आखिरत है, असल जिंदगी तो जिंदगी की तकमील है, असल जिंदगी तो ये है कि इन तमाम जिंदगी के मराहिल से होते होते आदमी कामयाबी के साथ वफादार गुलाम की हैसियत से अपने रब के बारगाह में हाजिर हो जाए। अल्लाह ला ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा फगफिर अंसारत वल मुहाजिरा, अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन की मगफरत फरमा। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है, जिस तरह आपने बात इरशाद फरमाई कि हमने अपने बच्चों को जिंदगी की तकमील की तरफ लाना है, कि जिंदगी कुछ जरूरियात का नाम नहीं, जिंदगी यहाँ तक महदूद नहीं है कि दुनिया में कभी कामयाब हो गए कभी नाकाम हो गए। ये तो इब्तला है, ये इब्तला जिंदगी का खासा है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इन्ना इलैहि राजिऊन ये फलसफा हयात है। अपने रब की तरफ हमने पलटना है, हमारा रुजू, हमारी अनाबत अपने रब की तरफ है। तो ये जो हमने ये सिलसिला तो ज़हब शुरू किया है, जो राउंड अबाउट 15-16 मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, इसमें हयात के तमाम अज्जा पर इंशाअल्लाह अफसाली तौर पर, अजमाली तौर पर गुफ्तगू होगी, महाकिमा होगा। फिर बाद में हमारे जो लिकारी हैं डॉक्टर मोहसिन साहब हैं, नवीद साहब हैं, इंशाअल्लाह एक कायदा की सूरत में, एक किताबचा और पैम्फलेट की सूरत में इसको मुरतब करेंगे। और इंशाअल्लाह ये हमारे तलबा के लिए, नजाद नौ के लिए, न्यू जनरेशन के लिए अफादा से यानी फायदा से खाली नहीं होगा इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। मैं अभी गुजारिश करूंगा अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, इंटरेक्टिव होना मैंने एक चाहिए सवाल हमारा सेशन, करना चाहें तो बहुत अच्छा। नहीं सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने सवाल लिखा है, आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा सवाल को, मैंने क्योंकि इंग्लिश में लिखा है तो आप उसे एलेबोरेट कर दें अलामा साहब को। मैंने चैट पे लिखा है सर। जी जनाब फैसल साहब ने लिखा है, कैन यू एलेबोरेट पर्टिकुलरली लर्निंग ऑफ, यानी जिंदगी के जो अमली पहलू हैं हिकमत हयात के, उन पर कुछ थोड़ी रोशनी डालें। नहीं उससे पहले डॉक्टर साहब, उससे पहले आप जो अंग्रेजी में जुमला है वो अंग्रेजी में जो मेरे भाई का जुमला है वो आप रिप्रेजेंट कर दें। एक मिनट के लिए फैसल, एक मिनट खड़क साहब, एक मिनट जरा मुझे दीजिए। फैसल आप अंग्रेजी जो अंग्रेजी खड़क साहब को आती है वो हमें नहीं आती, आप अंग्रेजी में बोलिएगा तो वो आपको माशाल्लाह अंग्रेजी में बड़ा अच्छा जवाब दे देंगे। लेकिन आप सर मैंने लिखा इसलिए है कि आवाज ठीक नहीं आती। मैंने सर आवाज कैसे लिखा है, तो मुझे इजाजत दीजिए तो सर क्या मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ? जी श्योर सर। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत प्यारा कोल जो है उसको लिखा है। ही सेज 4 थिंग्स सपोर्ट द वर्ल्ड, कि दुनिया का सुतून जो है बेसिकली वो 4 चीजों पर है। द लर्निंग ऑफ द वाइज, उलमा के इल्म से, जस्टिस ऑफ द ग्रेट, उमरा के इंसाफ से, द प्रेयर्स ऑफ द गुड, सुलहा की दुआओं से, उनकी इबादत से, एंड द वेलर ऑफ द ब्रेव, बहादुरों की जुर्रतमंदी से। सर कैन यू एलैबोरेट पर्टिकुलरली लर्निंग ऑफ द वाइज, इन 4 सतूनों की जो बात की गई है उसमें से जो उलमा या हुक्मा का जो तजर्बा है इसके मुतालिक सर अगर आप कुछ जो है वो इसके ऊपर अगर जरा रोशनी डालेंगी। मैंने समझ लिया, मैंने इस बात को समझ लिया है। मैं इससे पहले आपकी बात माशाल्लाह बिल्कुल वाज़ेह हो गई। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई ने जो अंग्रेजी जुमला लिखा है उसको प्लीज ही मस्ट नरेट द इंग्लिश सेंटेंस विच ही हैज रिटन। भाई वो ज़ारा ने पढ़ लिया, मिस ज़ारा ने वही उनकी इंग्लिश ही पढ़ के आपको सुनाई है। अच्छा ठीक। अब मैं जो बात मेरे भाई ने लिखी है इसका ताल्लुक तशरीहात से है, तौज़ीहात से है, नताइज और समरात से है। हिकमत हयात की जो बरक़ात हैं, समरात हैं,
اس بات کا تعلق اس سے ہے۔ آج ہم نے حکمت حیات کو جو تھوڑا بہت بیان کیا آپ سب کے اعانت کے توفیل، اس میں پرائم گفتگو ہوئی۔ جو میرے بھائی نے بات کی بہت اچھی ہے، چشم کشا ہے اور حوصلہ افزا ہے، اہمیت و افادیت کی حامل ہے، لیکن اس کا تعلق ثمرات و برکات سے۔ میں امیر المومنین سیدنا علی مولا المؤمنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول آپ کی حضور پیش کرتا ہوں میرے بھائی کے سامنے، اپنی اس عبارت کا نور جلوگر ہو جائے گا جو انہوں نے خود رقم فرمائی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ معاشرہ 3 قسم کے لوگوں کی وجہ سے سنورتا ہے اور 3 طرح کے لوگوں کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ ایک عمرا، دوسرے علماء، تیسرے فقراء۔ میں الفاظ دہراتا ہوں، یہ تقریر نہج البلاغہ میں میسر ہے۔ معاشرہ، انسانی معاشرہ 3 قسم کے لوگوں کی وجہ سے یا تو سنورتا ہے یا بگڑتا ہے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ عمرا، علماء، فقراء۔ عمرا اگر عادل ہوں تو معاشرہ سنور جاتا ہے، اگر ظالم ہوں تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس طرح علماء، عمرا کے بعد کن کا نمبر آتا ہے؟ علماء۔ علماء اگر راست باز ہوں اور ہرس سے خالی ہوں، الفاظ قابل غور ہے، الفاظ قابل غور ہے۔ علماء اگر راست باز ہوں اور ہرس سے خالی ہوں، حریص نہ ہوں، تو پھر معاشرہ سنورتا ہے۔ اگر علماء راست باز نہ ہوں، متدلس ہوں اور حریص ہوں، اور وہ عمراء کی چوکٹ پر حریصانہ نگاہیں لگائے ہوئے ہوں، تو پھر معاشرہ بگڑتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فقراء۔ فقراء سے مراد مانگنے والے نہیں ہیں، فقراء سے مراد اہل فقر ہیں جو لوگوں کی باطنی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کی تزکیاتی اور روحانی تربیت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر لوگوں کو معرفت کے راستے پر لائیں تو پھر معاشرہ سنور جاتا ہے، اگر یہ لوگوں کو رجس کے راستے کی طرف لے جائیں تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ فکر جو امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے، قرآن پاک سے مستنیر ہے۔ قرآن پاک نے 3 قسم کے لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ حیات کا بناؤ اور بگاڑ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حیات بنتی بھی ان کی وجہ سے ہے، اور اگر کبھی بگڑتی ہے، فساد اور دنگا اور فتنہ کا شکار ہوتی ہے تو ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ کون ہے؟ متمردین، مستکبرین، مترفین۔ ان اصطلاحوں پر غور کیجئے۔ متمردین ان لوگوں کو کہتے ہیں، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ حکیم الامہ نے اپنی کتاب مثنوی مسافر میں اس پر بلیغ کلام کیا، انشاءاللہ کبھی اس پر نشست کریں گے۔ حکمت کلیمی اور حکمت فرعونی کے تحت ان تینوں اصطلاحات پر نہایت بصیرت افروز کلام کیا ہے حکیم الامہ حضرت اقبال نے۔ متمردین کون لوگ ہوتے ہیں؟ متمردین معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اختیار کو جبرن اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر ظلمن استعمال کرتے ہیں۔ 2 چیزیں، اختیار کو جبرن اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں پھر ظلمن استعمال کرتے ہیں، یہ متمردین ہیں۔ مستکبرین کہ جو متمردین کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے ظلم کے نظام کو آگے نافذ کرتے ہیں، یہ مستکبرین ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مترفین، جو مستکبرین اور متمردین سے بینیفٹڈ ہوتے ہیں، ان سے مراد لیتے ہیں، ان سے آسائشیں لیتے ہیں، ان سے متمتع ہوتے ہیں، اور پھر ان کے کار پرداز بن کر معاشرے میں ڈسٹرکشن، فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔
اس طرح حیات کی حکمت، حیات کے مقاصد ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب سوچنا کیا ہے کہ حکمت حیات کو کس طرح روح پذیر کرنا ہے، مقاصد حیات کو کس طرح باریاب کرنا ہے، کہ کوئی متمرد نہ ہو، کوئی مستکبر نہ ہو، کوئی مترف نہ ہو، عمراء غیر عادل نہ ہو، علماء راست باز ہوں، غیر صادق نہ ہو، فقراء تزکیہ نفس کرنے والے ہوں، رج سے نفس برپا کرنے والے نہ ہوں۔ تو اس کے لیے ایک بڑے تزکیاتی نظام کی ضرورت ہے، تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، قلبی بینا کی ضرورت ہے، ذہنی افزائش کی ضرورت ہے، ایک روحانی تربیت کی ضرورت ہے، جس کو کار فرما رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس وقت انسان کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، اس کا آئیڈیا پالش ہو جائے، تو پھر وہ عمل کی اماجگاہ میں بھی قدم رکھتا ہے انشاءاللہ۔ جی بہت خوبصورت۔ فیصل صاحب کیا سیٹسفائیڈ ہیں آپ یا مزید اس پہ بحث کرنی؟ نہیں سر، ونڈرفل، ماشاءاللہ۔ وہ میرے خیال ہے اس سے بہتر میرے دماغ روشن ہی تو ہو سکتا، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو تینوں کیٹیگریز جن کا ذکر کیا آج کل معاشرے میں بہت زیادہ مطلب ہر طرف پائی جاتی۔ سر یہی ایکچولی میرا کوشچن تھا کہ اس میں شاید یہ ذمہ داری ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ میرا کوشچن ہی یہی تھا کہ یہ ذمہ داری شاید کچھ لوگوں پہ زیادہ ہے، یہ ذمہ داری سب لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ جو جیسے کیٹیگرائز کیا ہے علامہ صاحب نے، ان کی، اور ہم بھی شاید کسی پارٹ میں جو آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور وہ لرننگ کے حوالے سے یہی میرا کوشچن تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے، بہت خوب، ساری اچھی بات ہوگی۔ بس میں اس کو اس طرح سے سم اپ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ہماری اولاد کو جاننا ضروری ہیں، اساتذہ کو یہ سمجھنا ضروری ہیں، والدین کا ان سے آگاہی ضروری ہے، تو یہ وہ کام ہے جو کسی سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی ڈگری یا کسی یونیورسٹی کے ہونے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کام روح فورم نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ زید الخٹک صاحب کی سربراہی میں ہم یہ چاہیں گے کہ یہ حق کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے، کیپیسٹی بلڈ کی جائے، اور نیشن بلڈنگ کا پروسیس شروع کیا جائے۔ یہ کام تب ہوگا جب لوگ اس میں انٹرسٹ لیں گے، اور میں آپ لوگ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ لوگ اس آڈ ٹائم میں بھی بیٹھتے ہیں اور یہ بات سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آصف صاحب یہاں موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں اس سلسلے میں تو کریں، لیکن یہ کلمہ حق ضرور پھیلائیں سب تک کہ اگر واقعی دین سیکھنا ہے، اور دین یہ نہیں ہے جو ہم صرف نماز روزے کی حد تک رکھ لیا ہم نے، اور واقعی علم حاصل کرنا ہے تو علم یہ نہیں ہے جو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی تو ختم ہو گیا کام۔ علم وہ ہے جو دل کی روشنی دیتا ہے، اور دل کی روشنی کے لیے یہ لوگ خصوصاً حکیم الامہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ایک نشان منزل ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو پھیلائیں، اور جتنے لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں ضرور شامل ہوں۔ خٹک صاحب جیسا نالج ہمیں اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ جی میری بات تقریباً ختم ہو چکی ہے، اب آپ جو اس کے آگے بڑھانا چاہیں بات کو ویلکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں صرف کیونکہ کرنل صاحب نے ارشاد کیا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے استاد سے یا ایسے علم والوں سے رابطہ کریں جو ذہن کے سوالات ہیں، جو ذہن کی تشنگی ہے، اس کو دوام ملے اللہ کی مہربانی سے۔ کچھ چیزیں ہیں جو کسی اور فورم پہ بھی علامہ صاحب نے بہت خوبصورت سے الیبوریٹ کی ہیں، جس نے بہت زیادہ جو ہے واقعی وہ روح فورم کے اوپر روح کو سرشاریاں نصیب ہوئی ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا تھا اپنی ایک لیکچر میں، ہمیں ایک 20-25 منٹ کی انہوں نے تھوڑی سی میرے سوالات کے جواب دیے تھے۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے سر، انجوائے کر رہے ہیں سر، کوشش کریں گے کہ یہی چیز جو بچوں کو بھی ٹرانسفر کریں، ہمارے لائق کو خدمت ہو تو وہ بھی ضرور بتائیے گا سر۔ جزاک اللہ، ثم جزاک اللہ۔ جزاک اللہ آصف صاحب۔ ٹھیک ہے، پھر اگر یہ کوئی اور سوال، اگر آئندہ نشست میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے موضوع کی تیاری کر کے لوگ آئیں گے تاکہ آپ سے
زید بھائی انٹریکٹیو سیشن رہے، کیونکہ جب سوال کیا جاتا ہے آپ سے تو وہ جواب بہت خوبصورت ہوتا ہے. ہم باقاعدہ لیکچر یا فارمل گفتگو کی بجائے انفارمل گفتگو کو پریفر کریں گے تاکہ لوگ اپنے دل کے اور ذہن کے دریچوں میں جہاں جہاں جو چیز ملتی ہے اسے تھوڑا فردر پالش کریں اور لوگوں تک پھیلائیں اس بات کو. آپ سب کا بہت شکریہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی، السلام علیکم.